13واں قلعہ اور 13واں ذکر اور دعا نبی اکرم نبی اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، اور اس کی اکثر کی کوئی تحدید اور تعین نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ پڑھتے رہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام اس کا ضرور اہتمام کر لیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ فائدے کیا ہیں اور دلیلیں کیا ہیں ان باتوں پر؟ تو نمبر 1 پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ غموم و غموم پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور ایسے ہی گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس طرح کی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا اپنی دعاؤں میں ہم اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے کتنا درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں، یعنی آدھا یا 1 ربع یا کتنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت، تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے کہا الربع، کی 1/4، یعنی یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے بھائیوں۔ مان لیتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ دعا مانگتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1/4 یعنی 15 منٹ ہم آپ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی مرضی، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھا، تو آپ نے کہا آپ کی مرضی، اور اگر اور زیادہ کرو تو اور افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا 2/3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت، تمہاری جو مرضی، لیکن اگر اور کرو تو اور افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنی پوری دعا میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اللہ رب العزت آپ کے ہموم و غموم کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا فائدہ، دوسری فضیلت اور اس پر دلیل، درود و سلام پڑھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ جس طرح کی الترغیب و ترہیب کی یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا صبح کے وقت، اور ایسے ہی 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا شام کے وقت، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اسے میری شفاعت قیامت کے دن شامل ہوگی، اسے ہماری شفاعت نصیب ہوگی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہمارے بہت سے وہ بھائی ہیں درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کو پڑھتے ہیں جو بعد میں لوگوں نے وہ الفاظ کو انہوں نے لکھا۔ تو ہمیں درود و سلام پڑھنے کے وقت بھی ان الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے جس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، اور سب سے بہتر اور افضل صیغہ یہ جو ہے درود ابراہیمی، یعنی آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔